افسران کی قحط ہو گئی کہ یہ 11واں دفعہ کسی آدمی کو آپ سیکٹری کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں اور کروڑوں روپے تنخواہوں کی مد میں لے جا چکا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ صرف انتہائی کمپیلنگ یعنی مجبوری کی حالت میں آپ کسی شخص کو ایک دفعہ کنٹریکٹ پہ امپلائی کر سکتے ہیں. ری ایکسٹینشن پہ قطعاً ہے. علم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ 11ویں دفعہ اس سیکٹری کو کس طرح دیا گیا. اسی طرح سیکٹری ایڈمن جو کوئی ڈی ایم جی افسر ہے وہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہذا سب سے پہلا انکاؤنٹر جو ہوا وہ بھی ایسے لوگوں سے ہوا جو قانون سازی کر رہے ہیں، خود قانون کے منافی یہ اپنے مناصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر، رات شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر آزاد امیدوار حکومت بناتے ہیں، ان کے نمبر پورے ہیں تو ہم ان کو ایوان میں ویلکم بھی کریں گے اور مبارکباد بھی دیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی. ہمارے نمبر تو پورے ہیں، بس یہ جو انہوں نے فارم 47 میں جیل سازی کر کے ہمارے نمبر چھینے ہیں یہ ہمیں واپس کر دیں. اگر تھوڑی سی شرم و حیا ہے اس شہباز شریف کی آنکھوں میں اور رتی بر ضمیر ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے ایک ایسے نشست پہ بیٹھنے سے جو اس کا حق ہی نہیں بنتا ہے. ان کو علم ہے نواز شریف اپنی سیٹ لاہور کی آرا ہوا ہے، مریم نواز جو نامینیٹ ہو گئی ہے وزیر اعلی پنجاب وہ اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے. آوا بگڑا ہوا ہے. 80 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے چوری کی ہیں اور وہ بھی پہلے فارم 45 پرانے زمانے میں یا آج اس الیکشن سے قبل فارم 45 جو تھا وہ ٹیمپر ہوا کرتا تھا. اب اس دفعہ یہ کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 1 نواز شریف کو یہ بتانا تھا کہ عوام نے آپ کی یہ حیثیت کر دی ہے، اور دوسرا اگر پولنگ اسٹیشنوں پہ یہ ڈرامہ ہوتا تو ملک دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کے بل بوتے پہ ریمیٹنسز کی مد میں اس ملک کو ان معاشی بدتری سے نکال سکتی ہے. دوسری بات، اگر یہ شرط ہے کہ جی قوم ڈیفالٹ کرے گا اور اگر ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پی ٹی آئی نے پھر قربانی دینی ہے، ہمارے لیے ڈیفالٹ سے قبل اور تمام چیزوں سے اول تر جو ہے وہ رول آف لا ہے. جس ملک میں جس ریاست میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہ اخلاقی طور پہ بھی ڈیفالٹ کر چکا ہوتا ہے، قانونی طور پر بھی کر چکا ہوتا ہے. اگر رول آف لا نہیں ہے 10 دفعہ یہ معاشی طور پہ لیکن ملک کو ضرورت ہے رول آف لا کی. اگر رول آف لا کمپرومائز ہوتی ہے معاشی ڈیفالٹ پہ، ہماری ترجیح جو ہے رول آف لا ہوگی. بہت شکریہ سر، تھینک یو. بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بارہا آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے، تو کس وجہ یہی بات تو میں کر رہا تھا کہ پیپل پارٹی ہمیں بار بار کہہ رہے تھے آئے مل کے حکومت بناتے ہیں. ہم پاکستانیوں کو بتانا چاہتے ہیں ہماری کوئی خواہش نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ حکومت بنانے پہ جو خود مینڈیٹ چوری کر چکے ہیں. تو لہذا پلیز ذرا تھوڑی سی یہ توجہ دیں. بلاول بھٹو صاحب پیپل پارٹی ایم کیو ایم اور نون کے ساتھ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے قطعاً جو ہے ہم حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. شکریہ. یہ ذرا عامر ایک بات بڑی امپورٹنٹ، بڑی ہی امپورٹنٹ بات کرنا ذرا سن لے 1 منٹ. میرا تعلق حلقہ 141 سے ہے اور 26-28 سال کا عرصہ باہر گزارا ہوا ہے کوریا جاپان. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر یہ عمران خان صاحب کو لے آئیں IMF کا قرضہ نہ اترے تو مجھے کسی بھی چوک پہ لٹکا کے پھانسی دے دیں. اور انشاءاللہ میرے پاس ایسے ویژن ہیں، آئیڈیا ہیں. اگر قرضہ IMF کا یہ قوم نہ اتارے تو مجھے کسی بھی چوک میں پھانسی دے دیں اور اللہ کے حکم سے میں لینے کے لیے تیار ہوں گا. یہ کوئی مسئلے نہیں ہے. انشاءاللہ جب ایسے نوجوان ایسے جذبات رکھنے والے انسان عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ملک بھی چلائیں گے اور ہم IMF کا قرضہ کیا ہم قرضے دیں گے انشاءاللہ لوگوں کو. بہت بہت شکریہ.